پھر اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کے مریض کو جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دو، کیونکہ ہمیں پورا اختیار ہونا چاہیے. خدا نخواستہ جلدی میں اور ایمرجنسی میں کوئی آپریشن کرنا پڑا اور بعد میں آپ نے اشکال کیا تو نہیں چلے گا. پہلے ہی ایک فارم ہے، پیچھے سگنیچر کرو، کہو کہ ہماری طرف سے پرمیشن ہے کہ آپ جو چاہے اس مریض کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر لے گئے اسے، پہلے تو کہا کہ یہ جو ہے نارمل وارڈ میں رہے گا. 2 دن کے بعد ہم گئے، کہا نہیں اب جو ہے مسئلہ بگڑ گیا ہے، اب اسے ICU میں رکھنا پڑے گا. میں کہا ٹھیک ہے، کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیا. اب ڈاکٹر سے آپ زبان نہیں لڑائیں گے، ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 4-5 دن آپ نے اپنے مریض کو ICU میں رکھا. ڈاکٹر سے پوچھتے رہے کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. 8-10 دن ہم ہاسپٹل کے چکر بھی کاٹتے رہے. مریض وہاں ICU روم میں قید بھی ہے، اس کا علاج بھی چل رہا ہے. بہت سارا پیسہ بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. انسان ہو سکتا ہے آزادی میں خرچ نہ کرے، لیکن واحد ہاسپٹل ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہیں پوچھے گا اتنا کیوں، کیونکہ سامنے عزیز کی جان کا مسئلہ ہے. جتنا پوچھیں گے سچ ہو، جھوٹ ہو، دوائی مہنگی ہو، سستی ہو، چونکہ عزیز کی جان بہت پیاری ہے، لہذا جتنا پوچھتے ہیں وہ اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. اور اسی چیز کا آج کل میڈیکل لائن میں کچھ لوگ، بے ایمان لوگ، اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس دنیا سے جا بھی چکا ہوتا ہے، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں نہیں ابھی کچھ دن جو ہے باقی ہے، تاکہ وہ سوچتے ہیں جتنا ہو سکے سامنے والے سے پیسہ لے لو. تجارت بنا دیا انہوں نے. اب آپ نے 4-5 دن اپنے مریض کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ایک دن اس کے لیے کھانا لے کر پہنچے. ڈاکٹر نے کہا ابھی وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، صبح سے بھوکے ہیں، آج ان کا آپریشن ہونا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپریشن کر لیجئے. اب یہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے، ہم باہر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اندر جا کر دیکھیں. ہم باہر کھڑے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپریشن پورا ہوگا، کب ڈاکٹر آ کے ہم کو یہ خبر دے گا کہ آپ کے مریض کی جان صحیح سلامت ہے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد سرجن آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے. نکلنے کے بعد ہم نے پہلا سوال ان سے کہا کہ کیا ہمارے عزیز، کیا ہمارا مریض ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا ہاں اس کے آنکھ بالکل سلامت ہے. میں نے پوچھا کیا ہمارا عزیز سلامت ہے؟ اس نے کہا ہاں کان بالکل جہاں پر تھے اسی جگہ پر ہے. میں نے کہا یہ چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کیا میرا عزیز، میرا رشتہ دار صحیح ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں بالکل پیر جیسے تھے پیر کی جگہ پیر. میں نے کہا نہیں میں اس کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا میں بھی حالت ہی بتا رہا ہوں. اس کی باڈی جس طرح سے ہم اندر لے گئے تھے بالکل اسی طرح سے ہے. ہم خوش ہو گئے. میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارا مریض صحیح سلامت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ان سے کب مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے جواب میں کہا کہ آپ اپنے رشتہ دار سے زندگی میں کبھی بھی نہیں مل سکتے. میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب جب آنکھ آنکھ کی جگہ ہے، کان کان کی جگہ ہے، ناک ناک کی جگہ ہے، پیر پیر کی جگہ ہے، ہاتھ ہاتھ کی جگہ ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں مل سکتا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مریض زندہ ہے. صرف ہاتھ پیر آنکھ کان کے صحیح ہونے سے انسان زندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر روح کا ہونا بھی ضروری ہے. چونکہ تمہارے رشتہ دار کے جسم سے، باڈی سے سول نکل چکی ہے، اب چونکہ سول نہیں ہے تو اس کا اس دنیا میں رہنا بھی بیکار ہے. آپ اسے لے جائیں، لے جانے کے بعد اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کی تدفین کر دے. بالکل اسی طرح سے بچوں، جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں نمازیں تو تھی لیکن روح نماز نہیں تھی، روزے تو تھے لیکن روح روزہ نہیں تھا، حج تو تھا لیکن روح حج نہیں تھی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا تاکہ ان مردہ عبادتوں میں روح کو پھونکا جائے. امام حسین علیہ السلام کربلا گئے ہیں تو امام کو پتا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی داڑیاں لمبی لمبی ہے، وہاں بھی قرات قرآن ہے، وہاں بھی روزے ہیں، وہاں بھی رسول کی باتیں ہیں، لیکن امام جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صرف زبان تک ہیں. اور یزید جیسا نحس انسان اگر کچھ اور دن اسی طرح سے اس حکومت کو چلاتا رہا، وہ دن دور نہیں کہ جس دن رسول
رسول اللہ کے دین کا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا امام حسین نے کیا چاہا؟ مختصر قافلہ تیار کیا۔ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ مختصر قافلے کے ساتھ مدینے کو چھوڑے۔ آپ نے 12 تاریخ سنائے، لیکن امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں، کچھ لوگ آ کے امام کو اپنے اپنے سجیشن دے رہے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا، جیسے ابن عباس نے کہا کہ مولا نہ جائیے، امام نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ ابن عباس نے کہا مولا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے جائیں، اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے جائیں۔ امام نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا۔ امام نے چھوٹا قافلہ تیار کیا، امام مکہ پہنچ گئے۔ کچھ مہینے جب تک امام مکہ میں تھے، بہت سارے لوگ آئے، بہت ساروں نے آ کر امام کو مشورہ دیا، کہا کہ مولا آپ نہ جائیے۔ جب امام نے کہا میں جاؤں گا تو مشورہ دینے والوں نے کہا مولا آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن بچوں کو چھوڑ دیجیے، عورتوں کو چھوڑ دیجیے۔ آخر میں یہاں تک کسی صحابی نے آ کے کہا کہ مولا میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو چھوڑ کے جائیے۔ تو مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا کہ مولا آپ نہ جائیے۔ جواب میں امام نے کہا کہ قد شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا اللہ آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اب بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بچوں کو تو چھوڑ کے جائیے۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ قد شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کا جہاں یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، وہیں پر اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ میرے ماں بہنوں کو بھی اسیر ہوتا ہوا دیکھے۔ دیکھیں عام طور سے زندگی میں ہم کسی سخت مشن کے لیے جاتے ہیں، کوئی ٹف کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے جو ہے اہل و عیال کو جمع کرتا ہے، کسی سیف جگہ پر ان کو پہنچا دیتا ہے اور کہتا اور ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام کر دیتا ہے، جتنی نصیحتیں وصیتیں ہوتی ہے ساری کر دیتا ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھنا، تم میرے بیوی کا خیال رکھنا، تم میرے فلاں مال کے ذریعے سے فلاں کام کرنا۔ انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جب کسی سخت کام کے لیے نکلتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے اہل عیال کو ساتھ میں نہ لے جائے۔ کیوں نہیں لے جائے؟ کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ مشن جتنا ٹف ہوگا، اگر عورتیں اور بچے اور کمزور لوگ انسان کے ساتھ رہیں گے تو اس کے مشن میں رکاوٹیں بڑھتی جائیں گی۔ وہ کبھی بچوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا، کبھی وہ اپنی عورتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور مشورہ دینے والوں نے یہی سوچ کے امام سے کہا تھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے۔ شاید امام نے مسکرا کر دل میں کہا ہو کہ صحیح ہے، سخت مشن کے لیے عورتیں مشکلات بن جاتی ہیں، بچے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ عورتیں اور بچے عام بچے ہو تو جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں۔ حسین نے اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اس طرح سے تربیت کی ہے، اس طرح سے ان کی پرورش کی ہے کہ وہ حسین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، بلکہ حسین نے اس طرح سے تربیت کی ہے، حسین کا مشن باقی رہے گا تو انہی عورتوں اور بچوں کی وجہ سے باقی رہے گا۔ امام حسین نے فیصلہ کیا جو بھی ہو جائے مجھے نکلنا ہے۔ امام مکے میں رہے، وہ وقت بھی آیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن فرزند رسول، فرزند کعبہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہا ہے، اور عین حج کے موقع پر نانا کا بسایا ہوا مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف نکل رہا ہے۔ اب یہیں سے ربط مصائب ہوگا۔ امام مکے سے نکل رہے ہیں، مکے کے کچھ فاصلے کے دور پر، اگر میں آج جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات تو میں آج کی زبان میں کہوں، جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کوئی انسان مکہ میں ہو تو مکہ میں مستحب عمرہ کرنا چاہتا ہو تو وہ احرام باندھنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ آج کل کی زبان میں کہا جائے تو مسجد عائشہ ہے نا، یہ مسجد عائشہ 7-8 کلومیٹر پر ہے، وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر غسل کرتا ہے، نماز جو ہے پڑھتا ہے، احرام باندھتا ہے، وہاں سے پھر آ کر عمرہ کے امور کو انجام دیتا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام اسی راستے سے نکل رہے تھے جہاں پر ابھی مسجد عائشہ ہے، اس جگہ پر اچانک سے امام نے غازی حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا عباس میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آپ یہاں پر رک جائیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صرف رکے نہیں بلکہ یہاں پر صرف ایک خیمہ لگایا جائے۔ اب مولا کا حکم تھا، سارے لوگ رک گئے اور سب لوگ سواریوں کے اوپر ہی ہے، کوئی نیچے نہیں اترا ہے۔ مولا کا حکم یہ ہے کہ صرف اور
خیمہ یہاں پر لگایا جائے. خیمہ لگ گیا. ابھی انتظار ہو ہی رہا تھا. دور سے امام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیمار نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسے آنکھوں کو صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہاں اس کے ہاتھ میں کچھ بچے نظر آ رہے ہیں. یہ شخص امام کے جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے جسے امام مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے. وہی شخص مکہ امام کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہے. امام نے جیسے ہی قریب سے دیکھا پتا چلا کہ یہ جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ہیں جو اپنے ہاتھوں میں دو چھوٹے بچوں کو لے کر آئے. اب مولا کے قریب آئے, مولا کی خدمت میں سلام کیا اور عرض کیا کہ مولا میں نے سنا آپ یہاں سے نکل رہے ہیں, مجھے خبر ملی کہ آپ مکہ بھی چھوڑنے والے ہیں, تو میں آخری دیدار کے لیے مکہ چلا آیا. مولا نے کہا کوئی بات نہیں, بہت اچھا کیا کہ جو تم آخری دیدار کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ مکہ تک آئے. پھر عبداللہ نے کہا کہ مولا میں دو چیزیں لے کر آیا. امام نے پوچھا اچھا بتاؤ دو چیزیں کون سی؟ کہا کہ میں پہلے زینب سے ملوں گا پھر بتاؤں. امام نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم زینب سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گے, اسی لیے میں نے قافلے کو بھی روکا ہے اور ایک خیمہ بھی تیار کیا ہے. عبداللہ سے کہا کہ جاؤ تم خیمے کے اندر جاؤ, بہن زینب خیمے کے اندر تشریف لائے گی, تمہاری شریک حیات ہے, تم جو چاہو زینب سے گفتگو کر سکتے. اب جناب زینب کو خبر ملی کہ عبداللہ مکہ پہنچ گئے ہیں, تو جناب زینب کے دل میں یہ خیال آیا شاید جناب عبداللہ نے ارادہ بدل دیا ہے, وہ واپس مجھے مدینہ لے جانا چاہتے ہیں. اب جناب زینب جیسے ہی جناب عبداللہ کے قریب جاتی ہیں کہتی ہیں کہ اے عبداللہ میں تمہاری زوجہ ہوں, تم جو کہو گے اس حکم کو تعمیل کروں گی, لیکن کہنے سے پہلے ایک بات سوچ لینا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ ہم مدینہ واپس پلٹ جائیں. عبداللہ اگر تم کہو گے تو میں تمہاری زوجہ ہوں, ضرور میں قبول کروں گی, تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی, لیکن اے عبداللہ اتنا ضرور یاد رکھ لینا اگر تم نے زینب کو حسین سے جدا کیا تو زینب ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہے گی. جناب عبداللہ نے کہا نہیں بیوی ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ دو امانتیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا. بیوی نے پوچھا اچھا عبداللہ بتاؤ وہ دو امانتیں کون سی ہیں؟ تو جناب عبداللہ نے کہا پہلی امانت میں کچھ مال لے کے آیا ہوں, یہ مال میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ساتھ رکھو. تاریخ بتا دیے جو جناب عبداللہ نے جناب زینب کو مال دیا وہ 30,000 درہم تھے, اور آپ کو پتا ہے سرزمین کربلا مولا امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم میں. اس کا مطلب یہ ہوا جو ہم جناب زینب کو کہتے ہیں کہ جناب زینب شریک حسین ہے, حسین کی شریک ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زینب صرف حسین کے مقصد کی شریک نہیں ہے بلکہ سرزمین کربلا بھی آدھی زینب کی ہے آدھی حسین کی. پھر جناب زینب نے پوچھا کہ اے عبداللہ بتاؤ تم اور دوسری امانت کون سی دینا چاہتی ہو؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ اے بی بی جب آپ مدینے سے نکل رہی تھی جلدی میں آپ کا صدقہ اتارنا بھول گیا. مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی عظیم مقصد کے لیے جاتا ہے تو اس کی قربانی بھی عظیم ہوتی ہے. اے بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں وہاں سے آپ کا بھائی حسین زندہ واپس نہیں آئے گا, لہذا زینب میں یہ دو بچے لے کے آیا ہوں, اگر ضرورت پڑے تو ان کو میرے طرف سے قربان کر دینا, محمد کو تمہاری طرف سے قربان کر دینا. جناب زینب عبداللہ کی امانتیں لیے ہوئے سرزمین کربلا پہنچ جاتی ہے. وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب شب عاشور ہر ماں اپنے بچے سے وصیت کر رہی ہے کہ اے بچوں دیکھو کل مولا حسین پر اپنی جان قربان کر دینا. ادھر زینب نے بھی اونا محمد سے وصیت کی, اے اونا محمد خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم زندہ رہو اور میرے بھائی کی اولاد شہید
مدینہ پہنچ گئی، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ ہاں ایک وقت آیا کہ جب زینب سے نہ رہا نہ گیا، جب زینب مدینے میں اپنے گھر پہنچی، زینب نے چھوٹے چھوٹے پیراہن دیکھے، چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، زینب سے رہا نہ گیا۔ زینب نے کہا اے آنا محمد، ماں کو معاف کر دینا، ماں نے تم پر گریہ نہیں کیا، بس حسین کو یاد کرتی رہی، ماتم حسین ماتم